بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین سینیٹر عطاء الرحمان نے ایک ٹک ٹاک پر لائیو نشریات کے اگینسٹ ایک ایپلیکیشن دی ہے، جس میں انہوں نے بولا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ جو گندی حرکتیں ہوتی ہیں، یہ جو گندا مواد ہے، اس کو فی الفور بند کیا جائے اور جو بھی چینل اس میں انوالو ہیں، جو فارمیٹ اس میں انوالو ہیں، ان سب پہ ایکشن لیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہے عمران صاحب بتائیے گا کہ یہ اپلیکیشن انہوں نے کیوں دی ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عثمان بھائی. پاکستان کے اندر باضابطہ طور پہ جمعیت علماء اسلام کی جو قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور ہے، ان کے چیئرمین نے تحریری طور پہ یہ ان کو سینٹ کے اندر جمع کروا دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر لائیو ٹک ٹاک کے اوپر بیہودہ مزاح کیا جاتا ہے، بیہودہ حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ جو لائیو آ کے جی میچنگ کا سسٹم اور اس کے اندر میچ کے نام پہ میاں بیوی آ رہے ہیں، بیہودہ لباس استعمال کیا جا رہا ہے، بیہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے کہا نہ صرف ان کو روکا جائے بلکہ ان کو جو لوگ نشر کر رہے ہیں، جو ان کو نشر کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لے کے ان کو قرار واقع سزائیں بھی دی جائیں. اچھا مجھے ایک بات بولیں، اب لائیو کے اوپر بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں، ایسے لڑکیاں جو اپنے جسم کے اعضاء دکھاتی ہیں، پلس گندی باتیں کرتی ہیں، وہ گالیاں دیتی ہیں کہ جو لڑکوں کو بھی نہیں دینی چاہیے. تو گالم گلوچ کا یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، ابھی آپ اس کے اوپر دے رہے ہو، آج سے 5 سال پہلے جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تب کیوں نہیں دیا تھا؟ سر دیکھیں، ایک تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی چیز جب آتی ہے تو ایک دم وائرل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کے پوزیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ. سر جب نٹر پکڑا گیا تھا، سر نٹر کے ساتھ ایک صوفیہ تھی، صوفیہ ابھی تک ہے اور گندی باتیں بھی کرتی ہے. سر وہ ہے، لیکن وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ دبئی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں. نٹر یہاں پہ آیا، اس کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کا ریمانڈ بھی ہوا، وہ دن اور آج کا دن اس کی ویڈیو نہیں پھر آئی. نہیں، صبح سے ویڈیو نہیں. دیکھیں اب یہ باضابطہ طور پہ کیونکہ ایک نیٹ ورک بن چکا ہے، اب اس نیٹ ورک کو نہ صرف ادارے، آپ دیکھیں ادارے، مختلف ادارے بن چکے ہیں، کچھ پہلے ادارے تھے، ابھی مزید صرف ان چیزوں کے لیے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ سائبر کرائم کی مد میں ہو، دوسرا ایک ادارہ آ چکا ہے جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر. تو اب مقصد یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جمعیت نے اپلیکیشن دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے پی ٹی اے اور جو ادارے اس سے ملحق ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کو بھی پابند کیا جائے کہ بھائی اس طرح کا کوئی مواد نشر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے. اب کیا ہے، بعض لوگ کچھ یہاں پہ ایپس بلاک ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، وی پی این آن کیا جی، وہ سائٹس چلانا شروع کر دی. جب یہ پراپر طور پہ قانون بن جائے گا تو اس قانون کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا پھر ہمیں یہ ہوگا کہ یہ ادارے ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے. لائیو ویڈیو چلی، اس کا دیکھیں میری بات سنیں، ایک چھوٹی سی میں بات آپ کو پہلے بتا دوں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہاں پہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ہوتا ہے تو سسٹم یہ روک لیتے ہیں. انہوں نے ایک پورا سسٹم اپنے انڈر کر لیا ہے، اب یہ اس کو جس طرح چاہیں چلا سکتے ہیں، اس لیے اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے کہ اس کو کیا کیسے جائے گا. اب اچھا، ٹک ٹاک لائیو پاکستان کے اندر بین ہے، پاکستان نے بین نہیں کی، چائنا کی طرف سے بین ہے. ٹک ٹاک پاکستان کے اندر مونیٹائز نہیں ہے، پاکستان نے بین نہیں کیا، چائنا نے ہی پاکستان کو الاؤ نہیں کیا کہ آپ یہاں پہ مونیٹائز کنٹینٹ بنا سکیں. اب اس نے بین کر دی چائنا نے، لیکن پاکستان کے اندر یہ چیز یوز ہو رہی ہے جو کہ ایتھیکل رانگ ہے. دیکھیں سر، یہاں پہ بھی کچھ عرصہ انہوں نے بین کی تھی، جب بین کی تھی تو لوگوں نے کیا شروع کر دیا، وی پی این آن کرنے شروع کر دیا. ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے. دیکھیں پروسیس آہستہ آہستہ، دیکھیں پاکستان چائنا کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو ان کی دوڑ کے حوالے سے بہت پیچھے ہے. بالکل ایسے چائنا بہت آگے ہے، جاپان بہت آگے ہے، اسی طرح امریکہ بہت آگے ہے. تو یہ لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ ایک دم پاکستان بھی کر لے گا تو نہیں کر سکتے. اب آہستہ آہستہ پاکستانی اپنے آپ کو اس چیز کا اہل کر رہے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس چیزوں کو کیسے روک سکیں، ان کو چیک اینڈ بیلنس کیسے کر سکیں، ان کے اوپر کام کیسے کیا جائے. اب اس کی میں اپلیکیشن کے حوالے سے آپ کو بات کرتا چلوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فاش لائیو جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی، اور دوسری اس طرح کی جتنی چیزیں ان کو بلاک کرنے کا بھی کہا گیا ہے. اس اپلیکیشن میں واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا کہ ان کو بلاک کر دیا جائے، نہ یہ استعمال ہو، نہ ان کا
کوئی بھی امپیکٹ ہمارے معاشرے پہ صاحب لوگ پیسے بھی تو کما رہے ہیں نا, بلاک کرنے کا تو مقصد نہ ہوا. دیکھیں میری بات سنیں, یوٹیوب ہے, یوٹیوب پہ گندا مواد بھی ہے, اچھا مواد بھی ہے, لیکن کیا ہے یوٹیوب کی جو آڈینس ہے وہ اس کو زیادہ تر پاکستان میں پازیٹیو یوز کر رہی ہے. سر ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بلاک نہ ہو. اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ ادارے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو اس میں زیادہ انوالو ہے, جن کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. مسٹر پتلو کو دیکھ لیں, اس نے بول دیا آئندہ لڑکی میری براڈ میں نہیں ناچے گی. باقی چند نام ہیں جو اگر ان کو روک دیا جائے چیزوں سے تو میرا خیال ہے کہ ٹک ٹاک لائیو ٹھیک ہو جائے گی. سی سی ٹی ہے نا, سی سی ٹی میں 300-400 انکاؤنٹر ہوا ہے پورے پاکستان میں. 25 کروڑ میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ یہ مانیں کہ بڑے بڑے جا کے کعبے میں بھی اب معافی مانگ رہے ہیں نا. تو سر ایسے ہی جب ٹک ٹاک کے حوالے سے 2-4 فیملیز کو آپ کیپچر کریں گے نا, جیسے ہی ان پہ گرفت کریں گے, ہاتھ ڈالیں گے, تو باقی خود بخود رک جائیں گے. کیوں پھر پتہ چل جائے گا نا کہ بھائی میں اپنی بیوی کو جو نچوا رہا ہوں یا اس کو میں گندی حرکتیں کروا رہا ہوں, اس کو کل کھانے والے لے جائیں گے. خاطر نا میرا خیال ہے کہ لوگوں نے نا اندھے ہو چکے ہیں. ان کو نہیں پتا ہم نے مرنا بھی ہے. ان کو نا وہ پہلے ہوتا تھا برادری سسٹم ہوتا تھا, فیملی سسٹم ہوتا تھا, عزت بیزتی والا چکر تھا. میرا خیال ہے وہ تو ختم ہی ہو گیا. صحیح بات. اب سب سے لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سے میں نے دیکھے بندے ایز اے پروڈکٹ کے ساتھ شادی کرتے ہیں. کوئی شک آپ وہ ہوگا علی حیدرآبادی, شاید آپ اس کو جانتے ہو. وہ بھی اس کو بیوی نہیں, دوسری بیوی سے شادی کی, پہلی بیوی وہ کہہ رہا تھا جی میرے معیار کے مطابق نہیں ہے. بالکل. تو اس ٹائم پہ نا سب سے زیادہ انوالومنٹ کیونکہ لائیو پیسہ دے رہا ہے. چلیں یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام, مولانا صاحب کے میں بڑے کسی ٹائم میں بڑا اگینسٹ رہا ہوں, کچھ چیزوں میں ابھی بھی اگینسٹ ہوں, لیکن ابھی ریسنٹلی ایک مدنی مسجد والا واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں, جمعیت علماء اسلام آگے آئی. حالانکہ یہاں پہ جماعت اسلامی بھی ہے, تحریک لبیک پاکستان بھی ہے, کوئی ان کی طرف سے ایکشن نہیں لیا گیا, مسجد گر گئی. مولانا صاحب اسمبلی سے واک آؤٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد مولانا صاحب نے پریشر ڈالا اور جمعیت علماء اسلام کی وجہ سے آج وہ مسجد دوبارہ بننے جا رہی ہے. یہاں پہ ہی جمعیت علماء اسلام کو آگے آنا پڑا. کیوں؟ کیا باقی جماعتیں نہیں؟ سر باقی جماعتیں ہیں, لیکن دیکھیں نا مذہب کے نام پہ یا دین اسلام کے حوالے سے اگر کسی کے افیلیشن ہے تو وہی نہیں کیے. اب دیکھیں ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ نیا نام یہاں پہ متعارف ہوا ہے, کون؟ فاروق کھوکر. میرا 99% ذہن ہے, دیکھیں ہم تو اپنی تجزیہ ہی دے سکتے ہیں نا, میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ ٹک ٹاک کے حوالے سے جو بے حیائی اور اس مواد کے حوالے سے یہ اگر مولانا صاحب کی ٹیم کو, مولانا صاحب کو اگر قائل کیا ہے تو وہ فاروق کھوکر نے کیا ہے. کیونکہ فاروق کھوکر کو یہ آئیڈیا, اس کے اپنے 3 ملین سے زیادہ فالوور ہیں, اور اس کو یہ آئیڈیا ہے کہ اس سے کتنا لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. سر فاروق کھوکر کو نقصان ہوا نہیں ہو رہا ہے, لیکن فاروق کھوکر لائیو ویڈیوز تو نہیں, اس کو مطلب اس کو لوگوں نے کتنی اس کی ویڈیوز بنائی ہیں, اس کو کتنا نچوایا ہے. دیکھیں یہ چیز گنجا کیا ہے, یعنی اس کے خلاف چلیں, لیکن فاروق کھوکر اگر اس میں انوالو ہے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے اچھا کام ثابت ہوگا. بالکل صحیح. یا جو بھی جمعیت کے لوگ اس مشاورت میں انوالو ہیں, جیسے ابھی سینیٹر عطاء الرحمان صاحب نے یہ کیا ہے, عطاء الحق صاحب نے کیا ہے, یا جو بھی ہیں, ان کا یہ زندگی کا بیسٹ ڈیسیژن ثابت ہوگا اگر یہ اس میں اچیومنٹ حاصل کر لیتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اب بات رکے گی نہیں, اب یہ بات چل پڑی ہے, یہ باضابطہ طور پہ اپلیکیشن کی شکل میں گئی ہے. آگے یہ سینٹ کے بعد پھر قومی اسمبلی میں بھی ہوگا, اور یہ بل کب تک منظور ہو کہ جس بل میں یہ واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اخلاقی اور دینی اقدار ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو, اس طرح کے مواد کو شائع ہونے دیں. سوشل میڈیا کے اوپر گندا مواد ختم ہونا چاہیے, پاکستان میں مواد نہیں بننا چاہیے. اچھا 2 آپشن ہے. اب اگر لائیو کو پاکستان کے اندر بین کر دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے, تو کیا نقصان تو ہوگا لوگوں کا؟ سر دیکھیں جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں, دیکھیں سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس مقصد سے, کیا آیا ایک چھوٹا نقصان ہونے سے کوئی بڑا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر تو فائدہ بڑا ہے تو چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا چاہیے, ایک بات. دوسری جو آپ والی بات میں پھر کہوں گا کہ غلط لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. میری بات ذہن میں رکھیے گا, معاشرے میں روز لوگ پیدا ہوتے ہیں, روز لوگ مرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری ایک دفعہ کہیں جی کہ یہاں پہ لوگ غلط ہیں تو ساروں کو ہی مار دیں, ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. غلط کوئی کر رہا ہے تو اس غلط والے کو ہی ہٹ کیا جاتا ہے. ایسے ہی جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا قانون پاس ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے, کڑی سزائیں ہونی چاہیے. اور جب آپ دیکھیں گے 50-100 بندوں کو اس حوالے سے, لائیو کے حوالے سے, اور یہ جو بیہودہ مواد ڈالتے ہیں یا غلط ویڈیوز ڈالتے ہیں, ان کو سزائیں ملیں گی تو خود بخود باقی معاشرہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. اور ہم اپنے اداروں سے
گورنمنٹ سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو اپلیکیشن آئی ہے, یہ جو انیشیٹو آیا ہے, اس کے اوپر اب انہیں اقدام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے بڑا اچھا سٹیپ ہے, اور انہوں نے اس میں کلیئر بات بولی ہے کہ بے حیائی کو روکا جائے. انہوں نے اس میں یہ نہیں بولا کہ ٹک ٹاک کو بند کیا جائے, انہوں نے بولا جی جو فحاشی پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں, جہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہاں سے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی ہے. تو ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اپنا حصہ ضرور ڈالا کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.